آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ مہربانی کر کے کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے جیسے دوسرے ہوئے ویسے ہم بھی ہوئے. معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, چل رہے تھے, کوئی چل رہا ہے اس کے پیچھے دیکھا نہیں کون ہے کیا ہے کہاں لے جا رہا, چل رہے تھے اپنا. پھر کچھ کتابیں ملیں, کچھ لوگ ملے جن سے بات ہوئی, پھر علماء سے رجوع کیا, علماء نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے. لمبی کہانی ہے, اس کو آپ کو اختصار سے کہاں بتائیں, پہلے اختصار سے جواب دینا ہے. علماء سے, میں تبلیغ جماعت میں تھا, دیوبندی تھا, اور 4 مہینے چلے, 3 دن 1 دن 2 دن سب لگا کے بیٹھا ہوں. وہ بھی بیچارے محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی روشنی کی توفیق دے جو ہم کو ملی ہے. اور بہت قربانیاں دیتے ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم کیونکہ خود جا کے آئے ہیں اس لیے ہم کو معلوم ہے کہ وہاں رہنے والا آدمی خود اندر سے اس کے اندر تمنا ہوتی, تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ واقعی دین پر آئیں. تو ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدمی کو خود معلوم نہیں تھا میں کون ہوں, تو ہم کو بھی خود معلوم نہیں تھا کہ واقعی دین کیا ہے. جو بڑے بتائیں وہی دین ہے, ہم یہ سمجھتے تھے. لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ نہیں, قرآن و سنت ہی اصل الاصول ہے, یہی دین کی اصل بنیاد ہے, اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے. پھر جب علماء سے بات کی, صحیح طور سے جواب نہیں ملا, اور علماء نے جواب نہیں دیا جو وہاں علماء تھے. پھر اس کے بعد خود سے تحقیق شروع کی, پھر اہل حدیث علماء ملے, کتابیں ملیں, ان میں غور و فکر کیا, ان کو پڑھا, اہل حدیث علماء کی طرف رجوع کیا, ان سے بالکل اطمینان بخش جوابات ملے, ہم اہل حدیث ہو گئے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم کو اسی منہج پر باقی رکھے. میں کام سیدھا سادہ سا نوجوان تھا, دیوبندی تھا, بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں, سر بکف سربلند دیوبند, بس اتنا مجھے معلوم تھا. کبھی اپنی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا تھا, کبھی مجھے اس بات کی جستجو نہیں ہوئی تھی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز قرآن و کیا یہ نماز احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. لیکن جب ان دوستوں نے جو اہل حدیث مجھے ملے, انہوں نے نشاندہی کی, میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی. انہوں نے ایک کتاب مجھ کو دی, نماز نبوی, وہ کتاب لے کر میں پہنچا ایک مدرسے کے اندر. میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اس کے دلائل کیا ہیں, آپ مجھے کچھ دلائل دیجئے, کیونکہ دیکھیے یہ کتاب مجھے اہل حدیثوں نے دی ہے, نماز نبوی اس کا نام ہے, اس کے اندر سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ اگر آمین بالجہر اونچی آمین کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, اگر ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, سینے پر باندھ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, قدم سے قدم ملا رہے ہیں تو کہاں پر کون سی حدیث موجود ہے. اس نماز نبوی میں پوری نماز کا طریقہ ود ریفرنسز, حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اور سارے حوالے حدیثوں سے, اور احادیث کے اندر بھی جو بخاری سب سے بہترین کتاب اس کے حوالے. ہمارے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا, چونکہ میں اس ٹائم ایک عام سا انسان تھا, میری دینی وابستگی اتنی نہیں تھی, دنیا دار سا ایک نوجوان تھا, تو مولوی صاحب نے ایک بات کہی, جو دیوبندی مسجد کی بڑی مسجد کے امام تھے, انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, بات یہ ہے کہ حوالے جو تم مانگ رہے ہو تو ہمارے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک بات سن لو, تم اس وقت دارالفتاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو تمہارے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں, تو حوالے ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ ایک واقعہ سن لو. میں نے کہا جی فرمائیے, کیونکہ اس ٹائم دماغ جو تھا وہ تقلیدانہ دماغ تھا, تقلیدانہ روش اندر موجود تھی, لہذا اپنے مولوی صاحب کی بات کو بڑے توجہ سے میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا, اور شیطان نے آ کر امام غزالی کو کہا کہ غزالی آج کی رات تو اللہ کی وحدانیت پر مجھ سے مناظرہ کر لے. امام غزالی نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے 99 دلائل دیے, اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل کو رد کر دیا. بالآخر غیب سے یہ آواز آئی, اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. امام غزالی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان اسی وقت رفو چکر ہو گیا. میں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس سے کیا مطلب ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, میں تو آپ سے دلیل مانگنے آیا ہوں کہ پورا واقعہ آپ نے سنایا, مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ تم ان وہابیوں کے پاس جاؤ, ان اہل حدیثوں کے پاس جاؤ, اور ان کو جا کر یہ بات بول دو کہ بس مجھے کچھ نہیں سننا, مجھے کچھ نہیں دیکھنا, بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ دیوبند حق اور سچ ہے, دیکھنا شیطان کی طرح وہ بھی تمہارے پیچھے سے بھاگ جائیں گے. میں نے کہا یار بات تو بڑی خوب ہے, میں کیوں ان چکروں میں پڑوں, میں اپنے والد کے اس فلسفے کے اوپر کیوں نہ آ جاؤں کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. میں سکون سے اطمینان کی زندگی گزارنے لگا. ان دوستوں سے, اہل حدیثوں سے میں نے دوستی رشتہ داری دور کر دی, ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن ایک دن بخاری میرے سامنے آئی, میں نے کتاب کو کھولا بخاری کو, اس میں نماز کا چیپٹر تھا, میں نے بخاری کے اندر نمازیں دیکھنا شروع کی. اللہ کی قسم میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ نماز جو وہ اہل حدیث دوست مجھ کو بتایا کرتے تھے, اللہ اکبر, بخاری کے اندر تمام وہ حدیث موجود تھی. ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے, سینے پر باندھنا ہے, اونچی آمین کہنی ہے, قدم سے قدم ملانا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, آج سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا حنفیت کے اندر, دیوبندیت کے دنوں میں, اللہ وہ نماز اس بخاری میں کہاں ہے. بخاری تو اتنی بہترین کتاب ہے کہ دیوبند بھی کہتا ہے بخاری ٹاپ آف دی لسٹ بک ہے. دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, حنبلی سب کا یہ یقین ہے, یہ کہنا ہے کہ قرآن کی بات اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے.
اور میری نماز کہاں ہے جو میں 20 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں؟ بخاری کے اندر مجھے میری نماز نہیں ملی. تو میرے محترم بھائیوں، بات میں یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے غلط مسائل کا پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہے. پھر میں نے کچھ کتابوں کے ساتھیوں نے مجھے حوالے دیے، وہ کتابیں میں نے کھول کے دیکھی، اپنے علماء کی، اپنے مسلک کے علماء کی ان کتابوں کو میں نے دیکھنا شروع کیا. وہ اللہ کی قسم ہے میں حیران ہو گیا کہ وہ کتابیں کہ جن کی میں تعلیم دیا کرتا تھا، اللہ اکبر، مجھے وہ مسائل ان کتابوں میں نہ ملے. پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، جستجو میں لگ گیا. مدارس کے اندر پہنچا، جامعہ ستاریہ، وہاں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، چونکہ اس دوران میں نے علماء کی صحبت اختیار کر رکھی تھی، اس دوران اللہ کی توفیق سے کچھ دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا تھا. اللہ کی توفیق سے تیسرے درجے میں داخلہ مل گیا. اللہ نے اور توفیق عطا فرمائی، علماء اکرام کا ساتھ ملتا گیا، تحقیق کرتا گیا. اپنی وہ کتابیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جن کو پڑھ کر میں لوگوں کے سامنے تعلیم دیا کرتا تھا، خاص کر فضائل اعمال جیسی کتابیں، فضائل صدقات جیسی کتابیں، ان کے اندر جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار اس کے اندر اتنا کفر لکھا ہوا ہے، اتنا شرک لکھا ہوا ہے، اتنی خرافات لکھی ہوئی ہیں، میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ان کتابوں کی میں کل تک تعلیم دیتا تھا، آج مجھے محسوس ہوا، آج مجھے معلوم ہوا کہ ان کتابوں میں کتنا شرک لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں کتنی خرافات بھری ہوئی ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آگے پہنچاؤں. اور کیا وجوہات ہیں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی اور آپ کے ذریعے سے بھولے بھالے کمزور دیوبندی اور حنفی مسلمانوں تک، اپنے بھائیوں تک، بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے بھائیوں تک یہ بات پہنچانے کی اور کیا وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ کل آئندہ آنے والے پارٹ کے اندر میں بیان کروں گا. پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کہتے ہوئے لمبی داستان، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے. اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے. خدا کی قسم ہے، جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. مسلم شریف کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. ابو داؤد، نسائی، ترمذی کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا. صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا. جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا مسلک اہل حدیث کھلتا رہا. اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا. جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا. یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں. فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو وہ کتنی آسان ہے. ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں. 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے. ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے؟ کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں. میں حدیث پڑھاتا رہا، ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا. ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا، علماء یہ کر دیں گے، لوگ یہ کر دیں گے. لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے. میرے کھاتے میں نماز نہ ہو، میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو، اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو، نماز ہماری فالتو چلی جائے تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے، عملی تجربہ. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی. میں نے تو دین کو جب سمجھا، جب میں نے تضاد دیکھا نا، حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا،
اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا. صحابہ والا اسلام مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے. ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہوتا ہے, یہودی ہوتا ہے, رسول کو مانتا ہی نہیں. اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں. کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے بھیا, ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا. یہی سکھا رکھا تھا. دھوکے میں سلام کر لیا بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. جب ہدایت ہم کو ملی, ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے, ہم نے چپکے سے استعفا دیا, گھر پہنچ گئے. تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی, کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا اور اس نے مجھ سے کان میں آ کر کہا کہ حضرت, صبح میرے گھر آیا, اس نے کہا کہ رات جو آپ نے تقریر کی ہے نا وہ بالکل میرے مولوی جیسے کی ہے. تب دل میں خیال آیا اس کے مولوی کو بھی آزما کے دیکھیں, اور دیکھا اور تب پتہ چلا کہ یار ہم تو اہل حدیث ہو گئے. 2005 عیسوی تک میں اور میرے گھر والے احمد رضا خان بریلوی کے بنائے ہوئے فرقے کو فالو کرتے تھے, جس فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ, جو اپنے آپ کو اس فرقے میں تھے. 2005 کے بعد میں تبلیغی دیوبندی فرقے میں شامل ہوا اور 2 سال تک 2005 سے 2007 عیسوی تک میں تبلیغی دیوبندی بنا رہا. 2007 کے آخر میں جماعت اہل حدیث کے بھائی لوگ ملے اور بتانے لگے کہ آپ پہلے بھی شرک اور بدعت خرافات میں ہی تھے اور 2005 سے 2007 آ گیا ہے, آپ 2 سال سے تبلیغی ہے. میرے علاقے والے میرے ساتھی لوگ جو اہل حدیث تھے وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی بھی شرک اور بدعت اور خرافات میں ہی چل رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم تو درگاہ وغیرہ چھوڑ دیے ہیں. تو بس یہ سمجھتے تھے ہم تبلیغی رہے جب تک کہ ہاں درگاہ وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں اور بس شرک چھوڑ دیے ہیں, اور محنت والی جماعت جو تبلیغ والی جماعت ہے اس میں آ گئے ہیں, بہت اچھا کام چل رہا ہے, کلمے کی محنت کر رہے ہیں, اس کے اندر کلمے کو عام کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان میں جا کر نمازی بنا رہے ہیں لوگوں کو, جو شرابی ہے جو جواری ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کس طریقے سے ہم کہنے لگے. تو اہل حدیث بھائیوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے کیا پڑھایا جاتا ہے تبلیغی جماعت میں, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو چند سورے یاد کرا دیا جاتا ہے, وضو کا طریقہ اس میں بھی بہت سارے سنت کی خلاف ورزی ہیں, اور پھر نماز کا طریقہ اس میں بھی سنت سے بہت دور ہے وہ نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اور پھر جو ہے فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے اور دیگر کتابیں کا درس ہوتا ہے جو علماء دیوبند نے لکھے ہیں. تو ہم نے کہا کیا برائی ہے اس میں. تو الحمدللہ یہ اہل حدیث بھائیوں نے ہمارے سامنے فضائل اعمال میں سے 2 جلد ہے, فضائل اعمال اور فضائل صدقہ, تو اس میں جو فضائل درود ہے وہ کھول کے سامنے رکھے, صفحہ نمبر 116 ہے غالباً فضائل درود کا. اور اگر صفحہ نمبر اگر کہیں چینج ہو رہا ہے کسی پبلشر کی وجہ سے تو قصہ نمبر تو چینج نہیں ہے. میں پاکستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں اور ہندوستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں. قصہ نمبر 46 فضائل درود کا, قصہ نمبر 46, اس کے اندر جو قصہ ہے لمبا طویل قصہ ہے, وہ قصے کے پڑھنے کے بعد وہ ساتھیوں نے سوال کیے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکے کے والدہ حج کر کے مدینہ جا کر مسجد نبوی سے بھی جب زیارت ہو گئی اور فارغ ہو کر جو ہے واپس اپنے ملک جانے لگے تو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا, تو لڑکا پریشان ہوا, اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک بادل کی ٹکڑی آئی اور اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوئے, اور وہ آدمی اس کی ماں کے پیٹ پر جو ہے ہاتھ پھیرے, کیونکہ اس کے ماں کا پیٹ جو ہے پھول گیا تھا اور چہرہ کالا ہو گیا تھا, مر گئی سو ماں اس لڑکے کی. تو وہ شخص آ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے تو پھولا ہوا پیٹ ٹھیک ہو گیا, چہرہ جو کالا ہو گیا تھا وہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر وہ جانے لگے, زندہ تو نہیں ہوئی ماں لیکن وہ جانے لگے, بس اتنی کیفیت جو ہے درست ہو گئی ماں کی, اور وہ جانے لگے. تو میں سوال کیا کہ آپ کون ہیں, تو وہ شخص نے کہا اس لڑکے سے کہ میں تمہارا رسول محمد ہوں, استغفر اللہ. تو یہ قصہ ہے اس فضائل درود میں, قصہ نمبر 46. تو وہ قصے کو ہم پڑھ لیے, چونکہ اردو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو اب سوال کے اہل حدیث بھائی لوگ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اور جس کو 2 بیٹیاں دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں, ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی دیے تھے عثمان رضی اللہ عنہ, ان کو پیاسا رکھ کر شہید کر دیے ظالموں نے. ٹھیک ہے, جو عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور پھر جو ہے خوارج بن گئے تھے, وہ لوگ جو ہے قتل کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ کو, شہید ہو گئے وہ عثمان رضی اللہ عنہ, تیسرے خلیفہ اسلام کے. وہاں پر اللہ کے نبی اپنے داماد کو پانی پلانے نہیں آئے اور ان کو Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
Insha'Allah.